اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی غاصب حقوقہم ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم۔ یہ خطبہ ہے جو اکثر اور بیشتر آپ مجلسوں میں ذاکروں سے، خطیبوں سے، علماء حضرات سے اپنی مجلس کی ابتدا میں سنتے ہیں۔ اس کو خطبہ کہتے ہیں، اس کے ٹکڑے سمجھ لیے۔ یہ 3 پارٹ میں ہے۔ سب سے پہلا پارٹ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، یعنی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ مثلا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ قرآن کی سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اکثر علماء حضرات نے اس کو اپنا عنوان قرار دیا۔ کسی بھی طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ دوسرا پارٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پہ درود و سلام ہوتا ہے، جیسے صلوات اللہ علیہ وعلی آبا، اس طریقے سے آپ صلوات یعنی درود و سلام ہوتا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی القاب، ان کے اسم گرامی کو جوڑ کے ان پہ درود و سلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وآلہ الطیبین الطاہرین، یعنی اہل بیت علیہ السلام پہ پھر ان کی آل پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اس کے مختلف جملے ہیں، سینٹنسز ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، جو علماء، ذاکر، خطیب اپنی مجلسوں میں سلیکٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب سے، اپنی سوچ و فکر کے حساب سے اس کو انہوں نے چنا ہے۔ جیسے میں نے سنا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ اگر اللہ میری ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہ میں سے ہو جاتا۔ تو میں اکثر اپنے خطبے میں اس کو پڑھتا ہوں، جو کہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے۔ بات کرنا ہے آج خطبے کی، ٹاپک جو ہے جس کا خطبہ جو آپ پڑھتے ہیں، اور مولا کائنات یا ائمہ معصومین کہیں پہ بھی کوئی بات ہوتی تھی، دینی مسائل ہوتے تھے، سب سے پہلے آغاز جو ہوتا تھا وہ اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اہل بیت پہ درود سے ہوتا تھا، اور اس کے بعد اپنی بات تمام کی جاتی تھی۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے منکروں پر، جو منکر ہیں۔ کسی مجلس، کسی محفل کا ابتدا منکروں پہ لعنت سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے بغیر۔ کوئی مجلس ہو، کوئی ہو، کتنا بڑا تبلیغی کرنے والا ہو، عزاداری کا مخالف ہو یا عزاداری پہ اعتراض کرنے والا ہو، اس کے بغیر، خطبے کے بغیر، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، لعنت کے بغیر کتنا بچاؤ گے یا کتنا بچو گے، لعنت سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ عید مباہلہ میں لعنت سے آغاز ہوا تھا، سلسلہ دستور آج تک جاری ہے۔ لعنت سے آپ بچ نہیں پائیں گے، کہیں نہ کہیں آپ ان کے دشمنوں پہ لعنت کر کے ہی آئیں گے، بھلے ہی آپ اندر سے، ذہنی سے یا اپنے دل کے اندر بھلے ہی دشمنوں کو کہنا پسند نہ کرتے ہوں، بہرحال آپ کا پیچھا اس سے چھوٹے گا نہیں۔ لعنت کے طوق سے کوئی بچ نہیں پایا ہے۔ بات خطبے کی، پہلا ٹکڑا اللہ کی حمد و ثنا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، ان پہ درود و سلام، تیسرا پارٹ ہے، تیسرا خطبے کا جز ہے لعنت و منکر فضائلہم۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر، اور ان کے فضائل کے منکروں پہ لعنت، و لعنت اللہ علی غاصب حقوقہم، یعنی ان کے حق کو مارنے والوں پہ لعنت۔ یہ اکثر آپ کو بھی، آپ کے مولانا حضرات ہوں، کہیں کے بھی ہوں، کتنے بڑے تبلیغی ہوں، اس خطبے سے اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، بغیر لعنت کیے ہوئے ممبر پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلی ابتدا ہی لعنت ہے۔ اب مسئلہ جو چل رہا ہے، آپ کو بتائیں کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد، میرے بولنے کا مقصد، پوری دنیا اس ٹائم 95% متحد ہو گئی ہے کس پہ، کہ لعنت نہ کی جائے۔ اور اہل بیت کے دشمن، جیسے یزید کے دشمن ہیں کہ یزید خواب میں آ رہا ہے، بتا رہا ہے، یزید کو اچھا ثابت کیا جا رہا ہے،
اسی طریقے سے 95% ہماری قوم میں متحد ہو گئے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک کے اول، دوم اور ثانی ان کو بچایا جائے، ان کا جو ہے اور جو ان کے خلاف بولے اس کی مجلسوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو باغی گروہ ثابت کر دیا جائے، اس کو جو ہے MI6 کا ایجنٹ بنا دیا جائے، اس کو اخباری بنا دیا جائے، اس کو ملنگی بنا دیا جائے، اور کسی صورت سے ان کی مجلسوں میں نہ جایا جائے۔ ان سے مجلسیں نہ، جہاں 1 2 3 کا ذکر ہو ان سے مجلسیں نہ پڑھائی جائیں۔ یہ پوری 95% پورے متحد ہو گئے کہ ان کو جو ہے صحیح ثابت کیا جائے، وہ روایتیں پڑھی جائیں جیسے حضرت علی نے کہاں کہا، شہزادی نے کہاں کہاں، اگر برے ہوتے تو امام حسین کہتے، اگر برے ہوتے تو امام حسن کہتے، اگر برے ہوتے تو چوتھے امام کہتے، یہاں تک کہ سلسلہ 11ویں امام علیہ السلام تک کے ہوتا۔ اور سیرت پہ تبرہ کیا ہے؟ سیرت پہ تبرہ ہونا چاہیے، سیرت سے ہونا چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں سماج میں ہو رہی، تو یہ بات ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ 95% پوری دنیا اکٹھا ہو گئی ہے کہ ان کو صحیح ثابت کر دیا جائے، اور بخوبی کام ہو رہا ہے سازشیں اس میں، اور ان کی سازشوں کو یہ متحد ہوئے ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، میں اٹھا ہوں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیے، بہت سے کہیں گے نہیں کہنا نہیں چاہیے، وہ زیارت عاشورہ پڑھیے اور اس میں دیکھیے مولا نے کہا جنگل میں چلے جاؤ، اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں، تخت کے نیچے گھس کے، پلنگ کے نیچے گھس کے، مطلب کہیں نہ ان کے ناموں کو بچایا جا رہا ہے۔ پوری سازش یہ ہے کہ ان کو قوم میں صحیح ثابت کر دیا جائے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ بے قصور ہیں، اول دوم ثانی، اور پوری طاقتیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور جہاں بولا جائے ان کا بائیکاٹ۔ جیسے دیکھیے دستور کیا ہوتا ہے، حق جب بھی کھڑا ہو اس کو، باطل کی طاقت یہ ہوتی ہے، باطل کیا ہوتا ہے، ایک تو پیسے سے خرید لو، کسی اور چیز سے خرید لو، اور دوسری چیز ہے کہ اس کو باغی، یعنی باغی گھوشت کر دو، جیسے یزید نے کیا تھا کہ باغی گھوشت کر دیا تھا کہ یہ باغی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام معاذ اللہ نعوذ باللہ، باغیوں نے خروج کیا، یعنی اہل بیت نبوہ کو باغی بنا دیا تھا، کیونکہ یزید کی بیعت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ تو جیسے ہی کوئی کھڑا ہو اور حق باطل پہ آنچ آئے اس کو باغی گھوشت کر دو۔ آج کا باغی کیا ہے؟ MI6 کا ایجنٹ ہے، اخباری ہے، نصیری ہے، تاکہ حق نہ بولے۔ علم نہیں ہے، علم سے جواب نہیں دیں گے کہ آؤ کتابیں لے کے آؤ، اپنی کتابیں لے کے آؤ، بیٹھو، آؤ کتابیں لے کے آؤ، تم نے کیا پڑھا ہے، تم دلائل دو، قرآن کی آیتیں پیش کرو، یہ نہیں ہے۔ MI6 کا ایجنٹ ہے، اور جو ہے اخباری اس طریقے سے کہہ کے دلائل باغی گرو کر دو، گنڈے لگا دو، مارو، ممبروں سے کھینچ لو، ممبروں پہ مار دو، تاکہ یہ حق جو ہے بول نہ پائے۔ بہرحال لب و لعاب خلاصہ یہ ہے کہ اول دوم ثانی کو بچانے کی پوری پلاننگ ہے، پوری دنیا 95% لوگ متحد ہو گئے ہیں، اور ایسی مجلسیں جیسے نماز دے دی گئی کہ نماز آپ پوری مجلس نماز پہ پڑھ دیے، زکوٰۃ پہ پڑھ دیے، خمس پہ پڑھ دیے، ادھر نہ ٹچ کریے آپ، 1 2 3 ٹچ نہ کریے، ہے نا۔ اگر ان کو جہاں جہاں ان کو ٹچ کیا جا رہا ہے وہ اخباری ہے، ملنگی، MI6 کا ایجنٹ ہے، اور پھر وہ زیارت عاشورہ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ میدان میں چلے جائیے تاکہ ان کا نام نہ آئے۔ اس طریقے سے ان کو پورا بچایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سازشیں ہیں جس کا